إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نازاگ حسن جس پہ نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق اے کاروان شوق
یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے۔ نام مدینہ ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا، کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ رات کو مستورات کا انتظام ہے؟ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، تھوڑا آواز سلو کرو، ایکو تھوڑا سلو کرو۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ بڑا مبارک مہینہ، بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ، بڑا قیمتی مہینہ۔ ہم اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے۔ کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوبارہ موقع نہ ملے، کیا پتہ زندگی وفا نہ کرے۔ ہمیں ہر رمضان یہ سوچ کر کے گزارنا ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان۔ گزشتہ سال بہت سے لوگ رمضان میں تھے، روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، لیکن یہ امید تھی کہ ابھی انتقال نہیں ہوگا، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو زندگی کے کئی رمضان دیکھنے ہیں، اس لیے رمضان جیسا گزارنا چاہیے ویسا نہ گزار سکے، غفلتوں میں گزر گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، موت کا وقت آ گیا، ملک الموت آ گئے، روح قبض کر لی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، سانس رک گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا، تنومن مٹی کے نیچے سو گئے۔ کتنا افسوس ہوتا ہوگا، اے کاش وہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزار لیتا تو آج مغفرت ہو جاتی۔ اسی طرح شیطان انسان کو امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو زندگی کے کئی رمضان گزارنے ہیں، ابھی کہاں موت آ جائے گی، ابھی کون سی عمر ہو گئی ہے۔ اسی لیے شیطان کی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ رمضان کی تیاری کر لیں، رمضان کی تیاری کر لیں۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیں، موبائل کا غلط استعمال بند کر دیں، سیریل وغیرہ دیکھنا بند کر دیں، نامحرموں کے ساتھ تعلق ختم کر دیں، اپنے گھروں سے اور اپنے موبائل سے ٹی ویوں کو نکال دیں، قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیں، نمازوں کا اہتمام، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے صلح کرنا۔ شادی ہوتی ہے نا تو انسان 4 مہینے پہلے تیاری کرتا ہے، شادی ہے، شادی ہے، شادی ہے، تب جا کے ان کی شادی کامیاب ہوتی ہے۔
رمضان کی پہلے سے تیاری کریں گے نا تو انشاءاللہ رمضان وصول ہوگا، اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو موقع ملے گا۔ تو دو کام کرنے ہیں، نمبر ایک گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، اور نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کی، بڑا گہرا عشق کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتی تھی، آپ کی محبت میں جیتی تھی اور آپ کی محبت میں مرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ذرا دھیان سے سنیں، میں آج کی مجلس میں تقریباً 6-7 صحابیات کے واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابیات نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق کیا تھا اور کیسی محبت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ احد پہاڑ تو بڑا مشہور ہے، مدینہ منورہ کا ایک بڑا زبردست پہاڑ ہے، اور وہ جنتی پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ یہ احد پہاڑ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہاڑ کتنا مبارک ہے کہ ہمارے نبی اس سے محبت کرے، اور پہاڑ ایک بے جان چیز ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب ایک پہاڑ ہمارے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ بے جان ہے، تو ہم تو جاندار ہیں، ہمارے اندر تو روح ہے، ہم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، 23 سال تک ہمارے لیے راتوں کو کون رویا؟ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے۔ فرمایا کہ جب ایک پہاڑ بے جان ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہمیں جاندار ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی عاشق رسول بنائے۔ مسجد نبوی شریف سے باپ ملک الفہد کے گیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو احد پہاڑ نظر آتا ہے۔ ابھی الحمدللہ 40 دن پہلے میں مدینہ منورہ میں تھا، تو ہمارا جو گھر تھا نا وہ احد پہاڑ کے قریب تھا۔ صبح دیکھو تو الگ نظارہ ہے، دوپہر کے دیکھو تو الگ نظارہ ہے، شام کو دیکھو تو الگ نظارہ ہے، رات کو دیکھو تو الگ نظارہ ہے۔ میں کبھی کبھار ہماری بلڈنگ کے ٹیریس پہ چڑھ جاتا تھا اور وہاں سے احد پہاڑ کا نظارہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، لال رنگ کا پہاڑ نظر آتا ہے، ریڈ کلر کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے۔ اسلام کی ایک مشہور جنگ جو ہوئی تھی اس کو جنگ احد کہتے ہیں، غزوہ احد کہتے ہیں۔ آپ کو ایک بات سناؤں، دل ہلا دینے والی بات، دل کو تڑپا دینے والی بات، کہ صحابیات کا عشق رسول کیسا تھا اور ان کے دل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی۔ جب احد پہاڑ پر جنگ ہو رہی تھی، اچانک پورے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل گئی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔
مدینہ منورہ کی عورتیں شدت غم میں روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، برداشت نہیں کر سکی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اب کے بعد کی زندگی کیسی گزرے گی؟ ایک صحابیہ، انصاریہ صحابیہ، وہ فرماتی ہے کہ جب تک میں دیکھ نہیں لوں گی، خود اس کی تصدیق نہیں کر لوں گی، وہاں تک یقین نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا اونٹ لیا اور احد پہاڑ کی طرف دوڑانا شروع کیا۔ وہ اونٹ احد پہاڑ کی طرف چلنے لگا، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سے پوچھا کہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آقا کا کیا حال ہے؟ خبر تو یہ پھیلی ہے کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ پیارے نبی کا کیا حال ہے، لیکن فلاں جگہ پر آپ کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ شہید ہو گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس نے ایک پرواہ نہ کی، آگے کی طرف چلی۔ ایک اور صحابی ملے، پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی نے کہا وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن فلاں جگہ پر میں نے دیکھا کہ وہاں آپ کے ابو کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے ابو شہید ہو گئے ہیں، ان کی لاش مبارک وہاں پڑی ہوئی ہے۔ صحابیہ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آگے چلی گئی۔ حالانکہ جب بھائی کا انتقال ہو جائے نا تو بہن آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جب بھائی کے ساتھ ابو کا بھی انتقال ہو جائے، ایک ہی گھر میں دو میت ہو جائے اور دونوں شہید ہو جائے تو وہ اس عورت کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی زندگی ایک دم تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک گھر میں بھائی بھی نہ رہا اور ابو بھی نہ رہے۔ یہ صحابیہ اور آگے بڑھنے لگی۔ ایک تیسرے صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر دیکھا کہ آپ کے شوہر کی لاش پڑی ہوئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، بھائی بھی شہید ہو گئے، ابو بھی شہید ہو گئے اور شوہر بھی شہید ہو گئے۔ اب تو ایک عورت کی پوری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن پتہ کی چلا کہ فلاں جگہ پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ عورت جلدی سے وہاں پہنچی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے چادر کے کونے کو پکڑا اور یوں فرمایا کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سال، ہر مصیبت آپ کے ہوتے ہوئے آسان ہے۔ پیارے نبی آپ ہیں نا، چاہے میرا بھائی چلا گیا، میرا ابو چلے گئے، میرا شوہر چلا گیا، آپ ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، جب ایک بہن کا بھائی گزر جاتا ہے تو کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے؟ اور ایک ہی گھر میں دو جنازے ہو، ابو بھی گزر جائے، ایک ہی گھر میں تین جنازے ہو، شوہر کا بھی انتقال ہو جائے، تو وہ عورت تو پوری ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، رونے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے، زندگی کی جنگ ہار جاتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اب کے بعد دنیا میں میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی وفا نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ہر چیز تاریک نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن یہ صحابیہ کا عشق رسول دیکھو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں دیکھو کہ پیارے نبی کے چادر کے کونے کو پکڑ کے کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل، کہ پیارے نبی اگر آپ موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے میرے لیے ہر تکلیف آسان ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اس واقعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، پکی محبت کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، سنتوں پہ چلیں، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کریں۔ آپ کے شوہر عاشق رسول ہو، آپ کے بچے عاشق رسول ہو، گھروں میں دینی ماحول ہو، سب دین سیکھ رہے ہو، اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہو، اور گھروں میں سنتوں کا ایک اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے پہلے پہلے عاشق رسول بن جانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن نظر آتی تھی، خوبصورت اور خوشنما نظر آتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال مبارک ہوا اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد ہمیں مدینہ منورہ میں ہر چیز تاریک نظر آتی تھی، اندھیرا نظر آتا تھا، زندگی گزارنے کا مزہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایک صحابی نے کیا دعا کی، جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دعا کی کہ پیارے اللہ، یہ آنکھ تو میں اس لیے چاہتا تھا کہ پیارے نبی کی زیارت کروں، پیارے نبی کا دیدار کروں، اور الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کی زیارت بھی کرتا تھا، دیدار بھی کرتا تھا۔ اب جب وہ دنیا میں نہ رہے تو مجھے اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نابینا کر دیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے اسی وقت ان کی بینائی چلی گئی اور وہ نابینا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا صحابہ کا اور صحابیات کا عشق رسول، اس لیے ان حضرات کا بڑا اونچا مقام ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال مبارک ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کو دفن کیا گیا، آپ کی تدفین عمل میں آئی، آپ کی قبر مبارک بن گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک عورت آئی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور آ کر کہنے لگی کہ میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ سیدھی سادی عورت تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے حجرہ کھول دیا، جو حجرہ تھا نا جس میں آپ آرام فرما رہے تھے وہ کھول دیا۔ فرماتی ہے کہ یہ عورت قبر مبارک کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس عورت کا یہ حال تھا، پیارے نبی کے عشق نے اس عورت کو اس قدر مغلوب کر دیا تھا۔ اماں عائشہ فرماتے کہ وہ روتی رہی روتی رہی روتی رہی، یہاں تک کہ وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ عشق ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب محبت نہ ہو تو دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرنا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنی ہے، سچا پکا عشق کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، برخے کا اہتمام کرنا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہے، اور ہمارے گھر کے سب لوگوں کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا رہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بنانا ہے، اور ایک ہی دھن، ایک ہی سوچ، ایک ہی طلب، ایک ہی تڑپ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ اور ابو سفیان آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں حد پار کر دی تھی۔ احد میں جو کفار کی طرف سے امیر لشکر بن کے آئے تھے وہ ابو سفیان آئے تھے۔ غزوہ خندق میں کافروں کے جو سردار بن کے آئے تھے وہ ابو سفیان آئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ اس طرح ابو سفیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہو گئے، لیکن ابھی تک ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو مکہ کے کافر بھی کبھی کبھار مدینہ منورہ میں آنے لگے۔ اسی صلح حدیبیہ کے دوران ابو سفیان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو سوچا کہ میری بیٹی ام حبیبہ جو ہے یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو جب میں مدینہ منورہ آیا ہوں، جب میں یہاں پر آیا ہوں تو میں ام حبیبہ کے گھر بھی چلا جاؤں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں
کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ازواج مطہرات میں سے تھی، ام المؤمنین تھی، مسلمانوں کی ماں تھی۔ جیسے ہی ابو سفیان گھر میں آئے تو ام حبیبہ خوش ہو گئی، چونکہ ابو تھے نا، اور باپ سے تو اپنی بیٹی کو تو باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹی تو مسلمان ہے، بیٹی تو اسلام قبول کر چکی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ازواج مطہرات ہے۔ کیا قسمت ہے، کیا خوش نصیبی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آپ کے ساتھ آرام کرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ محبت فرماتے ہوں گے، آپ کے ساتھ شفقت فرماتے ہوں گے، روزانہ تقریباً شام کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آتے ہوں گے۔ او کیا ان حضرات کی مقدر پر قربان جاؤں، ان کو سلام ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا بہترین موقع عطا فرمایا، کیا بہترین مواقع عطا فرمائے۔ ابو سفیان مدینہ منورہ آئے، سوچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے، میری بیٹی ہے ام حبیبہ ہے، ان کے گھر چلا جاؤں۔ چنانچہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے۔ جیسے ہی گھر میں آئے، ایک بستر بچھا ہوا تھا، وہ بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی بستر پہ آنے لگے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فوراً بستر کو الٹ دیا۔ ابو سفیان کو غصہ آیا، اچھا نہیں لگا، کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، مہمان کے آنے پر بستر بچھایا جاتا ہے یا بستر کو لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ابو، یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی اس پہ آرام فرماتے ہیں، اور میرے ابو آپ مشرک ہے، مشرک ہونے کی وجہ سے آپ ناپاک ہے، آپ نجیس ہے، اس لیے آپ میرے ابو کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچا ابو ناراض ہوتے ہو تو ناراض ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہ آئے، آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہ آئے، اور عشق رسول میں کوئی کمی نہ آئے۔ چاہے آپ ناراض ہو جائے، چاہے میرے ابو ناراض ہو جائے، ابو کا دامن چھوٹتا ہو تو چھوٹے، لیکن پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے۔ سگا باپ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں موجود نہیں ہے، اور سگا باپ مشرک ہے، ایمان نہیں لایا ہے، اور وہ پیارے نبی کے بستر پہ پیر رکھ دے، یہ بھی آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو گوارا نہیں ہے۔ بعد میں اللہ کی شان، ابو سفیان ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیا، صحابی رسول بنے۔ پوری دنیا کے حضرت جی مولانا الیاس صاحب مل کر، سارے اللہ والے مل کر ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں کی سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ میں صحابیات کا عشق رسول بتانے چلا ہوں، یہ بات سمجھ میں آئے گی تو رمضان کیسے گزارنا ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی گزرے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، نوجوان تھے، بہت غریب صحابی تھے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ صحابی رسول ہے، نوجوان ہے، غریب بہت تھے، کیا بات تھی پتہ نہیں، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ میں اس کا مذاکرہ ہوا کہ یار یہ ربیعہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی بیٹی دینے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو انصار کے قبیلے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جا کر رشتہ مانگو۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس قبیلے میں آئے اور یوں کہا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے آیا ہوں، فلاں لڑکی سے، فلاں کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔
جب اتنا بڑا جملہ کہا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے آیا ہوں، یعنی اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، تو ان کے ابو نے کہا کہ آپ رکو، میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، اپنی بیٹی سے معلوم کر لیتا ہوں، اپنی بیٹی سے اجازت لے لیتا ہوں۔ تو بیٹی کو کہا کہ بیٹی ایک شخص آئے ہیں، حضرت ربیعہ اسلمی آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے آئے ہیں اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی نے کیا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ، کیا محبت تھی ان کے دلوں میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا محبت تھی اور کیا عشق تھا اور کیا تعلق تھا ان کے دلوں کے اندر۔ بیٹی کیا کہتی ہے، ابو یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے۔ چنانچہ رشتہ ہو گیا، فوراً ان کا نکاح کر دیا گیا، یوں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی۔ ایک لڑکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا کہ ان کا نکاح حضرت ربیعہ اسلمی سے ہو جائے، تو اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنا کوئی ارادہ نہیں، اپنی کوئی چاہت نہیں، شوہر مالدار ہے یا غریب ہے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس پیارے نبی کا اشارہ ہے، اور صحابیہ تو پیارے نبی کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ہے صحابیات کا عشق رسول، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیار، شفقت۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں۔ غزوہ خیبر میں ایک صحابیہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہار پہنایا۔ غزوہ خیبر میں ایک صحابیہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہار پہنایا۔ وہ اتنی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی، اور اس نے اس ہار کی ایسی قدر کی، ایسی عظمت کی کہ زندگی بھر اس ہار کو نہیں اتارا، کہ یہ میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے، دست بابرکت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار مجھے پہنایا ہے۔ یہاں تک کہ جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو اس ہار کو بھی میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، چونکہ یہ ہار کو دیکھتے ہوئے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو یہ ہار پہنایا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نسبت لگ جاتی تھی نا، تو صحابیہ آپ کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اتنی خدمت کی، پیارے نبی کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ ان کا لقب ہو گیا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضرت سلمہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے۔ ان کی امی کے ایک غلام تھے، ان کا نام سفینہ تھا، سفینہ ان کی امی کے غلام تھے، ان کا نام سفینہ تھا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ میں آپ کو اس شرط پر آزاد کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ غلام نے کہا کہ اماں جان اگر آپ شرط نہ لگاتی تو بھی میں پوری زندگی ان کے در کی غلامی کرتا، ان کے در کو نہ چھوڑتا۔ یہ تو آپ شرط لگا رہی ہے، اگر آپ شرط نہیں بھی لگاتی نا تو میں پوری زندگی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی کرتا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابیہ ہے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تو شروع میں جملہ کہتی بھی ابھی، پیارے نبی میرے باپ آپ پر قربان ہو، میرے ابو آپ پر قربان ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے،
آج کی مجلس میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، غفلت سے بچیں گے، سیریلوں سے بچیں گے، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں گے، اپنے گھروں سے اور اپنے موبائل سے ٹی ویوں کو نکالیں گے، باہر بغیر برقعے کے نہیں بیٹھیں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں نے پردہ کیا، جب آپ کی بیٹیوں نے پردہ کیا، تو آج کی گنہگار عورتیں کیوں پردہ نہ کریں؟ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے۔ آج جس عورت کو دیکھو وہ پریشان ہے، وہ بے چین ہے، وہ حالاتوں میں ہے، وہ تکلیفوں میں ہے، وہ سکون چاہتی ہے، وہ عزت چاہتی ہے، وہ راحت چاہتی ہے، وہ شوہر کے ساتھ محبت چاہتی ہے، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے دیکھنا چاہتی ہے، دنیا آخرت سنوارنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میری بیسٹ ہو جائے، بہترین ہو جائے، موت کے وقت کلمہ مل جائے، میرے بچے مجھے ایصال ثواب کرے، ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول قائم ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، دنیا آخرت دونوں بہتر بن جاوے۔ ہر عورت کی یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے، وہ سکون کی تلاش میں ہے، وہ پیس آف مائنڈ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ملے گا؟ اطمینان کہاں ملے گا؟ چین سکون کہاں ملے گا؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تو دیکھنے کی طاقت دی، زبان دی تو بولنے کی طاقت دی، کان دیے تو سننے کی طاقت دی، ہاتھ دیے تو پکڑنے کی طاقت دی، پیر دیے تو چلنے کی طاقت دی، دماغ دیا تو سوچنے کی طاقت دی، دل دیا لیکن سکون نہیں دیا۔ آنکھ دی تو دیکھنے کی طاقت دی، ہاتھ دیے تو پکڑنے کی طاقت دی، پیر دیے تو چلنے کی طاقت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا لیکن سکون دیا، دل دیا تو سکون نہیں دیا۔ یوں فرمایا کہ سکون میں نے اپنے پاس رکھا ہے، آپ مجھے یاد کرو، آپ کو سکون دوں گا۔ اگر آپ مجھے یاد نہیں کرو گے، تڑپتے رہو گے، بلکتے رہو گے، سسکتے رہو گے، پریشان رہو گے، بے چین رہو گے، حالات میں رہو گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ کی یاد میں۔ اللہ اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے، قرآن شریف کی تلاوت کرو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھو گے، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، زندگی گزارنے کی مزہ بھی آئے گی۔ اللہ کے ذکر کے بغیر سکون نہیں۔ درخت کو، پودے کو پانی نہ ملے وہ درخت مرجھا جاتا ہے۔ انسان اللہ کو یاد نہ کرے اس کی روح مرجھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ہیں، غسل کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، دیکھنے میں بہت خوش ہے، لیکن اندر سے ایک دم غم میں ڈوبے ہوئے، مرجھائے ہوئے۔ کیوں؟ ان کا جسم تو طاقتور ہے، لیکن ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کی روح کمزور ہے۔ ایک بات سنانا چاہتا ہوں، یہ آج کی پوری مجلس کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ میری بوٹاٹ کی دینی ماؤں بہنوں، آپ کا آنا، بیٹھنا، جمع ہونا وصول ہو جائے گا۔ آپ لوگ بڑی قربانی دے کر کے آئی ہو، دور دراز سے آئی ہو، آپ کی بڑی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ میرا دھیان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں مت چلاؤ۔ الحمدللہ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت گھر میں نہیں تھے،
حضرت کی اہلیہ کو بتایا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. بہت سی عورتیں کہتی ہیں نا میں تکلیف میں ہوں، حالات میں ہوں، پریشانی میں ہوں. ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس واقعے میں. حضرت کہاں ہیں؟ اپنی زبان میں پورا واقعہ سنا رہا ہوں. تو کہا کہ مسجد میں ہے، ابھی آئیں گے تو آپ کی بات کرا دوں گی، پردے میں بات کر لینا لیکن مختصر بات کرنا. عورتیں بات لمبی کرتی ہیں، مختصر بات کرنا. حضرت آئے، بیوی نے کہا حضرت ایک عورت آئی ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، رو رہی ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. اب وہ چھوٹی عمر تھی اس کی، زیادہ بڑی نہیں تھی. حضرت نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں روتی ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں حالات میں، کیوں تکلیف میں؟ کیا پیسوں کی کمی ہے؟ کیا گھر نہیں ہے؟ کیا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا، وقت نہیں دیتا ہے؟ اس نے کہا نہ حضرت ایسی بات تو نہیں ہے، شوہر تو بہت اچھے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، گھر بھی بہت بڑا ہے، میرے شوہر کی فیکٹریاں ہیں، پیسے بھی بہت ہیں، گھر کا پورا خرچ بھی میرے شوہر چلاتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے مالی تک کو پیسے بھی میرے شوہر دیتے ہیں. اچھا تو پھر کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، روتی کیوں ہے، کیوں بے چین ہے؟ تو کہا کہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن مجھے پاکٹ خرچ کم دیتے ہیں. تو کہا کہ پیسہ ہو، اللہ نے نوازا ہو تو دینا چاہیے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے. تو حضرت یا تو آپ میرے شوہر کو کہہ دو یا مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، میں عمل کر لوں. حضرت سمجھے کہ 501 روپے دیتے ہوں. تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹی کتنا دیتے ہیں تجھے پاکٹ خرچ؟ تو وہ رونے لگی. حضرت فرماتے کہ اس طرح روئی جیسے اس کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس طرح روئی. اور روتے روتے کہنے لگی حضرت مجھے میرے شوہر پاکٹ خرچ صرف 50,000 روپیہ ہی دیتے ہیں. حضرت کو ہنسی آ گئی. 50,000 روپے دیتے تو گھر کا خرچہ؟ بولے وہ تو میرے شوہر اٹھاتے ہیں. تو 50,000 روپے تجھے کم لگتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں ہو رہے تھے حضرت، کیا کروں میری زندگی تنگ ہو گئی ہے. وہ پھر روئی. تو حضرت نے کہا کہ دیکھ تو پریشانی ختم کرنا چاہتی ہے یا پیسہ بڑھانا چاہتی ہے؟ عورت ہے نا، کہنے لگی حضرت پیسہ بڑھ جائے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں، پیسے کا بڑھنا الگ چیز ہے اور پریشانی کا ختم ہونا الگ چیز ہے. تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو چاہتی ہوں کہ میرے دل پہ ایک بوجھ لگ رہا ہے، میں غمگین رہتی ہوں، اداس سی رہتی ہوں، زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی. پیسہ ہے، گھر ہے، شوہر ہے، محبت بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے. کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ 3 بات بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لے، انشاءاللہ تجھے سکون مل جائے گا، تیرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تیرا غم ہلکا ہو جائے گا، زندگی گزارنے کی تجھے مزہ آ جائے گی، تو مجھے دعا دینے لگے گی، انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے جنت کا مزہ آنے لگے گا. اچھا کون سے 3 کام کروں؟ پہلی بات، بیٹی تو نماز پڑھتی ہے؟ سوال پوچھا. اس نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے، ویسے میں کوئی بے نمازی نہیں ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، کبھی 5 وقت کبھی 4 وقت، کبھی 5 وقت کی پڑھ لی، کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے. ہاں حضرت ہمارے علاقے میں شادی ہو، دوپہر کا وقت ہو تو 1-2 نمازیں چھوٹ جاتی. اور کہیں گھومنے کے لیے گئی ہوں تفریحی علاقوں میں، پہاڑوں پر، دریا کناروں پر، تو اس وقت میری ایک بھی نماز نہیں ہوتی، جو ہے وہ آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی. حضرت نے سمجھایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی نماز نہیں چھوڑا کر، نماز تو اللہ کا حکم ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ نہیں رکتا. فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے. اے انسان نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیرے گھر کے کام کاج اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتی ہے.
پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تہجد بھی نہیں جاتی تھی، خواجہ صاحب کی پیران پیر کی تہجد بھی نہیں جاتی تھی، اور ان کے دیوانوں کی آج کل فجر کی نماز جانے لگی ہے۔ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، انسان اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹی آج کی مجلس میں نیت کر کہ انشاءاللہ جان تو دوں گی لیکن نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا حضرت نیت کرتی ہوں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گی، نمازوں کا اہتمام کروں گی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اب نماز پڑھنی ہے تو لمبی نماز، کوالٹی والی نماز، اللہ کو پسند آ جاوے ایسی نماز، رکوع میں 3 مرتبہ کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 مرتبہ کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس طرح نماز لمبی بھی ہو جائے گی، مصلی پہ وقت زیادہ بھی گزر جائے گا، اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا، تو انشاءاللہ یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک بھی لے گی اور اللہ کا تعلق بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضرت انشاءاللہ آپ نے 3 بات بتائی، پہلی بات نماز ہے، میں نماز پر عمل کر لوں گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، حضرت نے کہا بیٹی پردہ کرتی ہے؟ حضرت اللہ کا شکر ہے کرتی ہوں، بہت پکا نہیں کرتی ہوں، اور پردہ بھی کرتی ہوں تو چونکہ مالدار علاقے کی ہوں، مالدار کے گھر سے ہوں، اس لیے ڈیزائن والا برقع پہنتی ہوں، فیشنیبل برقع پہنتی ہوں اور کرتی بھی ہوں پردہ۔ ایک دم آوارہ قسم کی زندگی نہیں گزارتی، لیکن حضرت پھر وہی شادی ہوتی ہے تو پردہ اتر جاتا ہے۔ چونکہ ہم بڑے گھر کے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہننا، ہر شادی میں نئے نئے کپڑے خریدنا، تاکہ دوسروں کو پتا بھی چلے نا کہ آج یہ کپڑا پہنا ہے، آج یہ ڈریس، آج وہ ڈریس۔ اور ایک مرتبہ شادی میں ایک ڈریس پہنا، اس کے بعد دوسرا اس کو پہنتی نہیں ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور جتنے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، سب سے زیادہ پریشان وہی ہے، اور خطرہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ اسی لیے نہیں لائے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور مکہ کے بڑے بڑے کافر اس لیے بغیر ایمان کے چلے گئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج بہت سی عورتیں اسی لیے فیشن میں ہیں، پریشانی میں، حالات میں، سود بیاج اور مہیلا لون میں پڑی ہوئی ہے، اور اچھے اچھے کپڑے بناتی ہے، شادی میں خوب تیار ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، میرے اور آپ کے بعد انا للہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ آج سب پریشان ہیں، آج کوئی کسی کی خوشی دیکھنے اور کوئی کسی کے اچھے کپڑے نہیں دیکھتا، ہر ایک اپنی فکر میں ہے، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں، کوئی کسی کے بارے میں سوچنے والا نہیں، اور دنیا والے ہم کو عزت بھی نہیں دے سکتے، ہم کو ذلیل بھی نہیں کر سکتے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزتیں بھی اللہ دیتے اور ذلیل بھی اللہ کرتے۔ حضرت نے فرمایا بیٹی نیت کر لے کہ انشاءاللہ پکا پردہ کرے گی، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے گی، فیشنیبل نہیں، چست نہیں، اسٹون والا نہیں، دکھلاوے والا نہیں، لوگوں کی نظر میں جھچنے والا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپانے والا برقع۔ پتہ ہی نہ چلے کہ بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے یا جوان عورت جا رہی ہے۔ سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے نا، ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے نا، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے نا، عورتیں بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو چھپاؤ، تم چھپانے کی چیز ہو، تم ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہو۔ 1 روپے کی چاکلیٹ ہے، اس کا کور اتر جائے، کیڑی آ جاتی ہے، مکوڑے آ جاتے ہیں، مچھر آ جاتے ہیں، اس 1 روپے کی چاکلیٹ کی پوری اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، پوری کشش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ 1-2 سال کا بچہ وہ چاکلیٹ کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ جس عورت کا پردہ اتر جاتا ہے اس کی کشش ہی ختم ہو جاتی ہے، رونق ہی ختم ہو جاتی ہے، بہار ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے، خود بھی گنہگار بنتی ہے، دوسروں کو بھی گنہگار بنتی ہے۔ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، نیت کرو انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گے، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے برقع پہنیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ انشاءاللہ حضرت میں سچا پکا پردہ کروں گی، آج کی مجلس میں نیت کرتی ہوں۔
بہت آسان ہے اگر عورت دل پہ لے لے. تیسری بات، 3 بات حضرت نے کہی تھی، میں بھی یہ 3 بات سنا کر مختصر رمضان پہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. تیسری بات، حضرت نے پوچھا بیٹی تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ اس نے کہا حضرت ٹی وی تو ہے لیکن بند ہے. ٹی وی تو ہے لیکن بند ہے. بیٹی سانپ کو گھر میں رکھنا ہی کیوں، چاہے کھلا ہو یا بند؟ زہر کو گھر میں رکھنا ہی کیوں، ظاہر ہو یا بند ہو؟ کبھی بھی کوئی کھا لے تو مر جائے گا، خطرہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. نقصان دہ چیز کو گھر میں رکھنا کیوں؟ بیٹی جس گھر میں تصویر ہونا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اس گھر والے کو موت کے وقت کلمہ کیسے ملے گا؟ جب انتقال ہوتا ہے نا تو یا تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کے فرشتے آتے ہیں. اب رحمت کے فرشتے تو آئیں گے نہیں، تو لینے کے لیے کون سے فرشتے آئیں گے؟ اگر عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو کیا اس کو موت کے وقت کلمہ ملے گا؟ جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے اکثر ان گھر والوں کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو سجدے کی توفیق نہیں دیتے، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں نا ان کی نمازوں میں دھیان نہیں لگتا. ان کے بچے عام طور پہ ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، اور اگر ماں باپ چلے جائیں تو ان کو اہتمام سے ایصال ثواب نہیں کرتے. ٹی وی بہت بری بلا ہے. جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو نا اس گھر پہ خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے. میری بیٹی حضرت نے فرمایا کہ جتنا ٹی وی کا ہونا موبائل میں برا ہے اتنا ہی ٹی وی کا ہونا گھر میں برا ہے. جیسے گھر میں ٹی وی بری ہے اسی طرح موبائل میں ٹی وی بھی بری ہے. ہاں اگر گاؤں میں گھر میں ٹی وی ہے اس کا گواہ پورا علاقہ ہے، اور اگر موبائل میں ٹی وی ہے اس کا گواہ میرا اللہ ہے. اور وہ گناہ جس کے گواہ اللہ ہو وہ گناہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میری بیٹی تو نے نماز کی بھی نیت کر لی، تو نے پردے کی بھی نیت کر لی، ٹی وی کی بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ موبائل سے گھر سے ٹی وی نکال دوں گی، سیریلوں سے جان چھڑاؤں گی، مصلی پہ زیادہ بیٹھوں گی، درود شریف استغفار کروں گی، اپنے اللہ کو راضی کروں گی. حضرت نے فرمایا انشاءاللہ میں دعا کے ذریعے تیری مدد کروں گا. اس کا سوال کیا تھا کہ میرا پیسہ بڑھ جائے تاکہ میری پریشانی دور ہو جاوے. اور حضرت کا جواب کیا ہے کہ تو نماز پڑھ لے، تو پردہ کر لے، ٹی وی نکال دے، اللہ تیری پریشانی کو دور کرے گا. حضرت فرماتے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کا فون آیا. 4 مہینے کے بعد السلام علیکم حضرت خیریت سے ہو؟ تو کہا جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں خیریت سے ہوں. کیا ہوا بیٹی؟ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. حضرت دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں، میری پریشانیاں دور ہو گئی. میں پہلے بہت غمگین اداس رہتی تھی، اب اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں بہت خوش رہنے لگی ہوں. حضرت میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. آپ نے مجھے صحیح بات بتائی حضرت، اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا. میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں. حضرت نے پوچھا نماز؟ حضرت نماز کی آپ بات کرتے؟ اب تو ایسا مزہ آ رہا ہے مصلی پہ کہ میں تہجد پڑھنے لگی ہوں. پردہ؟ حضرت ایک دم سچا پکا پردہ، چاچا کے بیٹوں سے بھی پردہ، پھوئی کے بیٹوں سے بھی پردہ، ماما کے بچوں سے بھی پردہ، نامحرموں سے پکا پردہ کر لیا ہے. حضرت پہلے بہت پریشان رہتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی نا، ہر شادی میں نئے نئے کپڑے خریدنے پڑتے تھے، اور میں سمجھتی تھی کہ سب میرے کو دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھتا نہیں تھا حضرت. لوگوں کے لیے بہت جی کے دیکھا، پریشانی کے علاوہ، بے چینی کے علاوہ، حالات کے علاوہ، تکلیفوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا. حضرت جب سے پردہ کیا ہے نا اللہ کے لیے جینے لگی ہوں. شادیوں میں فضول خرچی سے بھی بچ گئی، برقع پہن کے چلی جاتی ہوں، برقع پہن کے آ جاتی ہوں، اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ پہلے سے زیادہ میری تعریف ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ میری عزت ہو رہی ہے کہ دیکھو مالدار گھر کی عورت ہے، کیسا پردے میں آتی ہے، پردے میں چلی جاتی ہے. پہلے میک اپ کرنا، تیار کرنا، نامحرموں کو بتانا، مٹکا کے چلنا، اور اس طرح زندگی گزارنا، لوگ میرے کو دیکھیں، لوگوں کو پتا چلے میں کتنی خوبصورت ہوں، میرا کپڑا کیسا ہے، میرا دوپٹہ کیسا ہے، میرا پرس کیسا ہے، میری سینڈل کیسی ہے. اس میں وقت بھی جاتا تھا، بار بار آئینے کے سامنے کھڑا رہنا. حضرت اللہ کا شکر ہے آپ نے پردے کا راستہ
راستہ بتایا نا تو میری سب جان ہی چھوٹ گئی. بار بار تیار ہونا, آئینے کے سامنے کھڑا ہونا, کپڑوں کو میچ کرنا, یہ چیز لینے جانا, یہ پرس لینے جانا, میچنگ سینڈل لینے جانا, یہ خرچ وہ خرچ, یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا. ارے لوگوں کے لیے بہت جیا, ہاتھ میں کچھ نہیں آیا, اب اللہ اس کے رسول کے عشق میں جی رہی ہوں. حضرت مزہ تو اب آ رہا ہے, چہرے پہ نور تو اب آ رہا ہے, زندگی گزارنے کی مزہ تو اب آ رہی ہے. لوگ اب محبت کر رہے ہیں, پہلے کوئی محبت نہیں کرتا تھا بلکہ لوگ حسد کرتے تھے. دیکھ کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہے, اور اسی حسد میں لوگ جادو کرتے تھے, اسی حسد میں لوگ پریشان کرتے تھے, اسی حسد میں لوگ گرانے کی کوشش کرتے تھے. سادگی میں تو بہت فائدہ ہے نا, اللہ کی طرف آنے میں تو بہت فائدہ ہے نا. الدین یسر, دین تو بہت آسان ہے, دین پہ چلنا تو بہت آسان ہے, لیکن ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے. فیشن میں اور رسم و رواج میں اور معاشرے کو منانے میں اور لوگوں کو راضی کرنے میں ہم لوگ ایسے لگے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے. شادی کا موقع آتا ہے, گھر کی کام والی تک کو بھی راضی کیا جاتا ہے, اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ شادی تو ہو جاتی ہے, عزت تو ہو جاتی ہے, واہ واہ تو ہو جاتی ہے. 2 مہینے کے بعد بیٹی کا فون آتا ہے, امی سسرال میں اچھا نہیں, شوہر وقت نہیں دیتا, اور میری ساس میرے خلاف ہو گئی, میری نڑند میرے خلاف ہو گئی. خوشی میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے, غمی میں کوئی نہیں آتا. ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کہاں دے دیا, کہاں دیا نہیں, شادی کے موقع پہ آپ نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا. اس لیے اب یہ ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس نے کہا حضرت سچا پکا پردہ کر رہی ہوں, اور گھر میں جا کے الحمدللہ ٹی وی نکال دیا تھا, سیریلوں سے جان چھڑا لی, مصلے سے دوستی کر لی. حضرت نے ایک سوال پوچھا کہ بیٹی وہ 50,000 روپے کا کیا ہوا جو تجھے ہو نہیں رہے تھے, اور تو روتی تھی, اس طرح روتی تھی تیرے کسی بہت قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو, تو ایسا روتی تھی, تڑپتی تھی, وہ 50,000 کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی حضرت آپ کو کیا بتاؤں, اب تو میرا کام 15,000 میں ہی ہو جاتا ہے, 35,000 روپے بچ جاتے ہر مہینے. اب تو نئے نئے کپڑے لینے نہیں, لوگوں کے لیے تیار ہونا نہیں, دکھلاوا کرنا نہیں, اب تو سادگی والی لائف ہو گئی, مزہ والی لائف ہو گئی, چین سکون والی لائف ہو گئی. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہی ہوں, دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا. آپ نے مجھے صحیح ایڈریس بتایا, آپ صحیح کہہ رہے تھے, 50,000 نہیں بیٹی تجھے 3.5 لاکھ ملیں گے نا تو بھی تجھے سکون نہیں ملے گا. آپ صحیح کہہ رہے تھے, میرا مسئلہ پیسوں سے حل نہیں ہوتا, میرا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا, اس لیے میں پریشان تھی. کھانے میں نمک نہیں, کھانے میں مزہ نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں. حضرت نے پوچھا کہ اب آپ کے شوہر کیا آپ کو 15,000 روپیہ ہی دیتے ہیں؟ اس نے کہا نا حضرت میرے شوہر تو مجھے الحمدللہ پورے 50,000 روپے دیتے ہیں. یہ 4 مہینے میں میرے شوہر نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے اور میرے 60,000 روپے خرچ ہوئے. حضرت نے پوچھا کہ وہ 1,40,000 روپے کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضرت آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے علاقے میں کچھ یتیم بچے ہیں, کچھ بیوہ عورتیں ہیں, ان کے اوپر میں نے 1,40,000 روپے خرچ کر دیے. حضرت بھی خوش ہو گئے, تعجب کرنے لگے کہ دیکھو یہ عورت اللہ کی طرف آ گئی, نمازیں پڑھ رہی ہے, اللہ راضی ہو رہے ہیں, اور پکا پردہ کر رہی ہے, اللہ راضی ہو رہے ہیں, گھروں سے موبائل سے ٹی وی کو نکال دیا ہے, اللہ راضی ہو رہے ہیں. اور اب جب اللہ راضی ہو گئے, اللہ خوش ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا, ان کو تہجد کی توفیق دے دی, پکے پردے کی توفیق دے دی, خرافات سے بچنے کی توفیق دے دی, اور اللہ نے ان کے پیسوں میں برکت ڈال دی. 1,40,000 روپے بچ گئے, اور وہ کتنی صحیح جگہ استعمال ہوئے, یتیموں پر استعمال ہوئے, بیواؤں پر استعمال ہوئے. او میری دینی ماؤں بہنوں, آج میری اور آپ کی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم کو لگتا ہے کہ چھوٹا گھر ہے اس لیے پریشان ہے, سونا چاندی کم ہے اس لیے پریشان ہے, گھر میں کام والی نہیں ہے اس لیے پریشان ہے, گھر میں یہ واشنگ مشین نہیں ہے اس لیے پریشان ہے, گھر میں فریج نہیں ہے اس لیے پریشان ہے, اور یہ نہیں وہ نہیں, دنیا کی چیزیں نہیں اس لیے پریشان ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے, بات ایسی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا اس لیے ہم پریشان ہیں. اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے پھر چاہے مالدار ہو غریب ہو, زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکالو, وہ مچھلی کو مزہ نہیں آنے والی ہے.
آپ مچھلی کو پانی میں ڈال دو، مچھلی اپنی ٹراوٹ میں آ جانے والی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اللہ سے دور رہیں گے، بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، حالات میں رہیں گے، تکلیفوں میں رہیں گے، میری دینی ماؤں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ اللہ کی طرف آ جائیں اور یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں۔ ابھی نقد کیا کریں؟ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ فرمایا ابھی یہ کام کر لو کہ اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو۔ روزانہ رات میں 10 منٹ فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو۔ دوپہر میں کھانا بناتے وقت، رات کا کھانا بناتے وقت، یہ دونوں ٹائم اللہ والوں کے رمضان پر بیان سنو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رمضان بیان یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا۔ حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رمضان بیان، حضرت قاری عبدالحنان صدیقی رمضان بیان، یوٹیوب پہ میرے نام سے بھی مولانا ثاقب نوساری نام سے چینل ہے، اس پر بھی شاید رمضان پہ 20-25 بیان ہونے چاہیے، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کیا ہوگا بیان سننے سے؟ جیسے انسان کمزور ہو، گلوکوز کی بوتل چڑھاتے ہیں نا تو ایک سختی آتی ہے۔ انسان جب ایمان کی باتوں کو سنتا ہے نا، دین کی باتوں کو سنتا ہے نا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنتا ہے نا، تو اس کی روح کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں جان پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایمان اس کو نمازوں پہ کھڑا کرتا ہے، وہ ایمان اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ ایمان اس کو تنہائیوں میں اللہ سے لو لگواتا ہے، وہ ایمان اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دوپہر میں کھانا بناتے وقت، رات کے کھانا بناتے وقت اللہ والوں کے بیان سنو۔ تیسری بات یہ ہے، عید کی ساری تیاری، آپ کے کپڑے، آپ کے شوہر کے کپڑے، آپ کے بچوں کے کپڑے، ان کے چپل، ان کی ٹوپی، جو بھی آپ کو لینا ہے، میں منع نہیں کرتا، آپ عید کی تیاری کرو، رمضان میں مت کرو، رمضان پہلے کر لو۔ رمضان میں جاتے ہیں نا، روزوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی راتوں میں جاتے ہیں، خریدی کرنے جاتے ہیں، کیوں ہم رمضان میں باہر نکلے؟ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، رمضان دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کی ایک گھڑی انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اپنی طلب بتاؤ اللہ کو، پوری عید کی تیاری ابھی سے کر لو اور کہو کہ اللہ ابھی سے اس لیے تیاری کی ہے کہ یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں، اور رمضان میں زیادہ وقت کچن میں نہیں، رمضان میں وقت میں برکت ہوتی ہے۔ میں اپنے گھر دیکھتا ہوں، میرے امی نے بہت اچھی سسٹم بنائی ہے، بہت بہترین سسٹم بنائی ہے۔ میری وائف کو بھی کہہ دیا، میرے بھائی کی وائف کو بھی کہہ دیا کہ آپ کو پورا دن کچن میں نہیں آنا، صبح سے اٹھو، آپ فجر پڑھو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، مصلی پہ بیٹھو، پنکھے کے نیچے بیٹھو، ٹھنڈک میں بیٹھو، آپ کا روزہ ہے، ذکر کرو، زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرو، ابھی کچن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ 5 بجے کچن میں آ جانا، امی نے کہا 5 بجے کچن میں آ جانا، 6:15 بجے تک، یہ 1.25 گھنٹے میں وقت میں برکت بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہے۔ اب شام کا وقت ہے، تھوڑی ٹھنڈک بھی ہو گئی ہے، اب زیادہ روزہ لگنے کی امید بھی نہیں ہے، تو سب کچن میں آ جاؤ اور تینوں وقت کی تیاری یہ 1.25 گھنٹے میں کر دو۔ افطاری کی تیاری، رات کے کھانے کی تیاری، سحری کی تیاری، 4 گیاس ہوتے ہیں سب پہ، یہ 1.25 گھنٹے میں۔ جب انسان کی نیت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد ہوتی ہے، گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ اب رات میں ٹینشن نہیں کھانے کا، گرم کیا اور کھانے بیٹھ گئے، سحری میں ٹینشن نہیں، گرم کیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ اب مستورات مزے سے تراویح پڑھ رہی ہے، سحری کے وقت میں تہجد پڑھ رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور گرمی کے وقت میں اس کو پسینہ بھی نہیں بہانا پڑا کچن میں۔ بہت سی چیزوں کی تیاری پہلے سے کر لو۔ آپ کو کچھ چکن تلنی ہے، پہلے سے اس کو فروزن کر دو، سموسے رمضان سے پہلے ہی بنا لو 15 دن کے، اس کو فروزن کر دو، اور افطاری کے وقت میں اس کو تل لو۔ ایسی بہت سی چیزیں اس کی تیاری پہلے سے کی جا سکتی ہے۔ اپنی طلب یہ رمضان میں اللہ کو بتاؤ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، دل دکھتا ہے جب مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مستورات کچن میں ہوتی ہے، دل دکھتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں، گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پورا دن روزہ رکھا ہوا ہے، میری دینی ماؤں بہنوں، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو، گھر کے ہال میں دسترخوان بچھا دو، پنکھے بند کر دو، گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلی بچھا دو، شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا، لائٹیں بند کر دو۔ 15 منٹ پہلے سب آ جاوے مصلی پہ، سب آ جاوے مصلی پہ، پنکھا چالو ہے، لائٹ بند ہے،
سب اپنی اپنی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. یہ اللہ سے مانگیں گے نا تو پورا سال بہت بہتر گزرے گا. عورتیں اس وقت میں اللہ سے مانگتی نہیں اور پورا سال روتی رہتی ہے، ہمارے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، میری ساس میری نہیں ہوتی، میرا شوہر میرا نہیں ہوتا، بچے ستاتے ہیں، نڑن ستاتی ہے. ارے اللہ سے مانگ لو نا، ابھی سب آپ کے ہو جائیں گے. شوہر بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، بچے بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کی دیرانی، آپ کی جیٹھانی، آپ کی نڑن سب آپ کی ہو جائے گی. آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ آپ کا ہو جائے گا. یہ افطاری سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کرو، گھر کے ہال میں دسترخوان بچھاؤ اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھاؤ. اذان کے 2 منٹ پہلے کا الارم رکھو کہ سب کو دعا کرنی ہے، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آوے تو بھی، مزہ نہ آوے تو بھی دعا کرنی ہے. اور 2 منٹ پہلے جب الارم بج جائے، اذان میں 2 منٹ باقی ہے، آپ ہاتھ دھو لو، آ جاؤ، دعا کر پڑھ لو افطاری کی، یا واسی الفضل فلی پڑھ لو. اور افطاری میں تھوڑا سا کم کھاؤ. مرد حضرات 10 منٹ کے بعد مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، 7 منٹ میں افطاری کا دسترخوان چھوڑ دے. 6:50 کو اذان ہوئی ہے، 6:57 کو افطاری کا دسترخوان چھوڑ دے. تھوڑا سا کم کھائیں، کم کھائیں گے تو مغرب کی نماز میں مزہ آئے گی. اوابین پڑھنے کو دل کرے گا اور تراویح مزے سے پڑھنے کو دل کرے گا. ورنہ بہت سے لوگ ہیں تراویح میں ڈکارے لیتے رہتے ہیں اور بکاسے کھاتے رہتے ہیں اور بہت سستی کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں. وہ چستی نہیں، ارے 20 رکعت 40 سجدے، ہر سجدے میں اللہ کا قرب. جب یہ رمضان چلا جائے گا نا تو یہ تراویح بہت یاد آئے گی. کیا عید کی رات میں تراویح یاد نہیں آتی؟ تراویح کی بہاریں یاد نہیں آتی؟ تراویح کی نماز یاد نہیں آتی؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اس لیے تراویح میں کھانا ہے تھوڑا کم کھانا ہے، پانی پینا ہے تھوڑا کم پینا ہے، 2 گلاس پینا ہے رک رک کے، 5 منٹ میں آدھا گلاس، پھر 5 منٹ میں آدھا گلاس، پھر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس. ایک ساتھ 2 گلاس پی لیے تو سستی آنا شروع ہو جائے گی. میری دینی ماؤں بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرو. ہو سکے تو روزانہ 5 پارے، ہو سکے تو روزانہ 5 پارے. پڑھنے والے روزانہ 1 قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر مہینے میں 30 قرآن ختم کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 5 پارے. انشاءاللہ 5 پارے پڑھیں گے نا تو 6 دن میں 1 قرآن ختم ہوگا، تو رمضان میں ہمارے 5 قرآن ختم ہو جائیں گے. مولانا کیا کرے، وقت لگتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 گھنٹے لگیں گے نا، 3 گھنٹے لگیں گے نا. کیا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے؟ کیا رمضان کے مہینے میں بھی ہم قرآن کو وقت نہیں دیں گے؟ مصلی پہ بچھا ہوا ہو، اس پہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں. اور رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام زیادہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفر اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. اس کا خلاصہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ رمضان کا وظیفہ ہے، پیارے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. لوگ اپنے پیر کے بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کرتے. یہ تو پیروں کے پیر، نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. ہم نیت کریں انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار یہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری مائیں بہنیں نیت کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، لمبی اور کوالٹی والی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ کم سے کم 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سورت میں ہماری ایک قریبی رشتہ دار عورت ہے، وہ روزانہ 15000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے. کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے؟ 15000. اللہ اکبر. تو جب وہ 15000 درود شریف پڑھ سکتی ہے تو کیا ہم لوگ 1500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا. تھوڑا سا دل پہ لے لو، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھراؤ فجر کی نماز کے بعد، گھر کا کام کاج کرتے کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر درود شریف پیارے نبی کو میسج ہے. کوئی ہم کو 2-4 میسج کرتا ہے تو اس سے تعلق ہو جاتا ہے. روزانہ 1500 مرتبہ پیارے نبی کو میسج کریں گے تو کیا تعلق نہیں ہو جائے گا؟ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. تو 5 وقت کی نماز کوالٹی والی لمبی، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا اور 1500 مرتبہ درود شریف. اور آپ کے یہاں جہاں ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، وہاں آپ کو بھی جانا ہے اور آپ کی سہیلیوں کو، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو لے کر کے جانا ہے. اور کوشش کریں کہ ہر مہینے میں 3 دن آپ کے شوہر کا وقت اللہ کے راستے میں لگے، اور 3 مہینے میں 1 مرتبہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے، دعا کریں. ہے انتظام؟ دعا کر لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار، خطاکار، سیاہکار، مجرم اور پاپی ہے. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے. اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. پورا سال غفلتوں میں گزر گیا، نافرمانی میں گزر گیا، نمازوں میں سستی کرتے کرتے گزر گیا، قرآن شریف کی تلاوت کے بغیر گزر گیا. ہم آپ کو راضی نہ کر سکے، ہم آپ کو منا نہ سکے، ہم آپ سے صلح نہ کر سکے، ہم یہ دل کی تار آپ سے نہ جوڑ سکے. اللہ آج بوٹاٹ کی مائیں بہنیں دور دراز سے آ گئی ہے، اطراف اور اکناف اور جوانب سے آ گئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئی ہے. اللہ آج ہم نے سنا صحابیات ہمارے نبی سے کیسی محبت کرتی تھی. ایک صحابی کو پتہ چلا ہے شوہر کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، ابو کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کے چادر کے کونے کو پکڑ کے کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل. پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے تو ہر تکلیف آسان ہے. اللہ کیا عشق تھا ان کے دل میں. ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آتی ہے، روتے روتے وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کیا عشق تھا ان صحابیات کے پاس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، آپ کے ابو گھر پہ آئے ہیں اور پیارے نبی کا بستر لپیٹ دیتی ہے کہ ابو آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے، چونکہ یہ میرے نبی کا بستر ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے، لہذا آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کیا عشق تھا ان کے دلوں میں. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رب کریم ہمیں بھی پیارے نبی کا سچا عشق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. اول وقت لمبی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں سے اپنے موبائل سے ٹی ویوں کو نکال دینے کی توفیق عطا فرما. موبائل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ والوں کے بیانات سننے کی توفیق عطا فرما. انسٹا سے اور نامحرموں کے چکروں سے ہماری دینی ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما. اپنے
اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کا دل جیت کر اللہ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنانے کی، ان کی اسلامی تربیت کرنے کی، وہ بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کے دائی بن جائیں، ان بچوں کی آخرت بن جائیں۔ اللہ ماں باپ کو ایسی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، حالاتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی۔ رب کریم، ابھی میں 20 دن پہلے مہاراشٹر کے سفر میں تھا، 20 دن پہلے ایک چچا دعا میں بہت رونے لگے۔ میرے سے بات ہوئی، میں نے کہا چچا کیا ہوا، اتنا کیوں روتے تھے؟ تو کہا کہ بیٹا کیا بتاؤں تجھے، کیا بتاؤں، میرا بیٹا تھا 23 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی چھوٹی بیٹی تھی، وہ میرے پاس آ گئی، اس کی ماں کے پاس رہتی تھی، میری بہو کے پاس۔ 3 سال کے بعد میری بہو کا نکاح ہو گیا، اب وہ بیٹی میرے ساتھ رہنے لگی ہے۔ مولانا ابھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، 6 سال کی ہو گئی، اسکول سے آتی ہے تو مجھے پوچھتی ہے دادو دادو میرا ابو کہاں ہے، میرا امی کہاں ہے؟ بیٹا میرا دل بھر آتا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ ابھی تک تو اس کو کچھ پتہ نہیں تھا اور اب اس کو پتہ چلنے لگا ہے۔ پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، اس کے آگے ابو کا نام لکھا ہوا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا میں ہوں نا تیرا ابو، یہ تیری دادی تیری اماں ہے۔ وہ کہتی ہے نا 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 دادو میرا ابو کہاں ہے؟ مولانا میں رو رو کے میرا حال برا ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی ہے دادا میرا ابو کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا وہ یاد آتا ہے، میرے بیٹے کی یاد آتی ہے، میرا دل بھر آتا ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ کچھ 2-1 سال پہلے رمضان میں نے دیکھا نوساری میں ایک عورت ہے، کبھی ادھر کو چکر لگاتی ہے، کبھی ادھر کو چکر لگاتی ہے، دھوپ میں گھوم رہی ہے، پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے۔ 5 بجے آخرکار میں نے اس کو پوچھ ہی لیا اماں جی کیا حال ہے؟ کبھی یہاں چکر لگاتے کبھی وہاں چکر لگاتے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا ہاں بیٹا آج گھر میں سحری میں کچھ نہیں تھا، میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں نے کہا امی سحری میں تو کچھ ہے نہیں، روزہ رکھیں گے تو ہمیں افطاری میں کیا ملے گا؟ میں نے کہا کہ دیکھو یہ کچھ روٹیاں ہیں نا، اس کو تل کے تھوڑا سا دودھ ہے چائے بنا کے روٹی اور چائے آپ کھا لیجئے، تھوڑا سا کم کھا لو، پانی زیادہ پی لو۔ آج میں قریب میں نوساری شہر ہے، وہاں جا کے تمہارے خاطر پہلی مرتبہ بھیک مانگوں گی، لیکن تم کو شاندار افطاری کراؤں گی، تم کو مزیدار افطاری کراؤں گی، کچھ فروٹ بھی لے کے آؤں گی، کچھ تلن بھی لے کے آؤں گی، تم کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خاطر تمہاری ماں آج بھیک مانگے گی، بچیوں آپ سحری کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، کس طرح ان کا رمضان گزرتا ہے۔ آپ کا شکر ہے ہم لوگ تو بہاروں میں ہیں، ہم لوگ تو نعمتوں میں ہیں، مزیدار سحری میں دسترخوان، افطاری میں عالی شان دسترخوان، لیکن اللہ ہم اس کی ناقدری کر دیتے ہیں۔ مستورات سحری بنانے میں، سحری کی تیاری میں ایسا لگ جاتی ہے تہجد اور اس وقت رونا ہی بھول جاتی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کبھی تو ہم سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پورا دن ڈکاریں آنے لگتی ہے، اللہ افطاری میں کھانے پہ ایسے لگ جاتے ہیں کہ مغرب میں ہماری رکعتیں ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ رمضان کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، ٹائم پاس کرنے سے ہماری حفاظت فرما، رمضان کی 1-1 منٹ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کبھی یہاں چکر لگا رہے کبھی وہاں چکر لگا رہے، کہا مولانا کیا کروں، دکان پہ جاتی ہوں تو کہتے گھر سے ملے گا گھر جاؤ، گھر پہ جاتی ہوں تو کہتے گھر نہ ہو دکان سے ملے گا دکان سے لے لو۔ مولانا 2 گھنٹے کے قریب ہو گئے دھوپ میں گھومتے گھومتے، میں بھی روزے سے ہوں، میری 3 بچیاں روزے سے ہے، یہ امید لگائی ہوئی ہے ابھی ہماری ماں آئے گی نا تو فروٹ بھی لائے گی، کچھ تلن بھی لائے گی، لیکن ان کو کیا پتا میرے جانے کا وقت ہو گیا، چونکہ اب افطاری کا وقت ہو جائے گا، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ جاؤں گی، میری بچیوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرا کہہ لینا بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے۔ اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے اللہ سے، کچھ 1-2 آنسو بہا لیجئے،
کہہ دیجئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اب میں آپ کو ناراض نہیں کرتی، اب میں زندگی چینج کر لیتی ہوں۔ اللہ جی کتنی عورتیں ابھی بھی، اتنے بیانات ہو گئے، اتنی مجلسیں ہو گئی، پھر بھی ان کو پردہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں رہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں پردہ کرتی تھی، آپ کی بیٹیاں پردہ کرتی تھی، اور آج کل گنہگار ہو کے پردہ نہیں کرتی۔ اللہ کتنی عورتیں ہیں، وہ شام کا وقت ہوتا ہے گھروں کے باہر بیٹھ جاتی ہے، جتنے مرد لوگ آتے جاتے دیکھتے رہتے سب کا گناہ لیتی رہتی ہے۔ اللہ اللہ، پھر وہی عورت بے چین ہو جاتی ہے، اسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اسی کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹتی رہتی ہے، پریشانی میں زندگی گزارتی ہے۔ اللہ ہماری مستورات کو چار دیواری میں رہنے کی توفیق عطا فرما، مصلی پہ زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، لاچاروں اور پریشان حالوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، افطاری میں سحری میں غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہم کانٹوں پہ سجدہ کریں تو بھی کم ہے۔ اللہ اس بیان کے لیے یہ نوجوانوں کی ٹیم نے، ہیلپ گروپ والوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے۔ اللہ بڑی محنتوں کے بعد ایک پروگرام ہویا کرتا ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا، آپ کو سب معلوم ہے۔ ان کی جوانی کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو بار بار حج عمرے کی زیارت نصیب فرما، ان میں سے ایک ایک کی تربیت فرما، ان میں آپس میں اتفاق، اتحاد، مودت اور رحمت عطا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح ان کو دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور علاقے والوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ایک محبت کی نظر ہم تمام پر ڈال دیجئے۔ بوٹاٹ کی مائیں بہنیں بڑی اچھی ہے، اللہ اس عاجز کا جب بھی آنا ہوتا ہے دور دراز سے آپ کی محبت میں اللہ آ جاتی ہے، اللہ آپ کے لیے آ جاتی ہے نا، سب کو آپ کی محبت دے دیجئے، سب کو آپ کا تعلق دے دیجئے، سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق دے دیجئے۔ پیارے اللہ سب کی دل کی دنیا بدل دیجئے، سب کو رابعہ بصریہ جیسی بنا دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کو اپنا پرسنل گھر عطا فرما، ان کے شوہروں کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ اس میں بہت سی تو نیک عورتیں ہیں، تہجد گزار ہیں، ان نیک عورتوں کے صدقے طفیل ہم سیاہ کاروں کو بھی نیک فرما، ہماری تنہائیوں کو پاک صاف فرما، ہم آپ کو پسند آ جاویں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری مائیں بہنیں روزانہ 1500 مرتبہ پابندی سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، 5 وقت کی نماز اول وقت کوالٹی والی لمبی پڑھیں، اور روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ رات میں ہے انتظام مستورات کا؟ آج رات